بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش سے کہا، بھائیو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ تھوک ان میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے، وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے۔ آپ کے ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل آہستہ اور پست آواز میں۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا۔ قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب آپ نے عثمان غنی کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان سے ان کے قریبی تعلقات تھے، اس پر انہوں نے کہا، آپ عمرہ کر لیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس پر کافروں نے انہیں مکے میں روک لیا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا۔ انہیں شدید صدمہ ہوا، غصہ بھی بہت آیا۔ وہ سب کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حالت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان صرف 1400 تھے، لڑائی کا سامان پاس نہیں تھا، ان کے پاس صرف تلواریں تھیں۔ دوسری طرف دشمن پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ وہ ہزاروں تھے اور اپنے گھر میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو اپنے رب پر تھا۔ آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے، مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی
کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، اگلے سال ذی-قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے، ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔
اسی طرح